رمضان کی. یہ معمولی مہینہ نہیں آ رہا، یہ بہت برکت والا مہینہ آتا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں ماہ رمضان میں طبیعت تھوڑی 19-20 نہ ہو جائے جس کی وجہ سے عبادت کے اندر کچھ کمی رہ جائے. اس لیے دعا کرتے تھے اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان علی وسلم منی. یہ دعا کرتے تھے حضور. اور یہاں تو لوگ پوچھنے جاتے ہیں وہ ایسا ہے کہ مجھے تھوڑی سی تکلیف ہے، میں روزہ چھوڑ سکتا ہوں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اور کچھ لوگ ہیں جو افطار میں اتنا کھا لیتے ہیں کہ کھڑے رہنے کی طاقت تراویح میں نہیں ہوتی، رات بھر کھاتے ہی رہتے ہیں، رات بھر کھاتے رہتے ہیں. اور پھر کیا کھائیں گے؟ وڑا کھا رہے ہیں، بھجیا کھا رہے ہیں، چنا کھا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد متلی ہو رہی ہے، الٹی ہو رہی ہے، پیٹ خراب ہو رہا ہے، موشن ہو رہے ہیں. اس کے بعد کھانا روزے کے بارے میں کمزور ہو جائیں گے. یہ پوزیشن. آپ ذرا سوچو، کچھ سیکھو سرکار کی زندگی سے صلی اللہ علیہ وسلم. بہت زیادہ کھانا اچھا ہوتا تو کبھی یہ نہ فرمایا جاتا کہ بھوکے رہ کر اللہ کے رحمت کے دروازے کو دستک دو. مدینہ منورہ میں ایک طبیب پہنچا، ڈاکٹر پہنچا مدینہ منورہ میں علاج کی غرض سے. 6 مہینے تک قیام کیا، 6 مہینے میں ایک بھی پیشنٹ نہیں ملا. تو وہ مدینہ چھوڑ کر جانے لگا. تو کسی نے کہا کیا بات ہے آپ جا رہے ہو؟ کہا کیا کروں، جب مریض ہی نہیں آتا تو رہ کر کیا کروں. پھر اس نے پوچھا کہ اے مدینے کے لوگوں ذرا یہ تو بتاؤ تم بیمار کیوں نہیں پڑتے؟ بیمار کیوں نہیں پڑتے؟ قربان جائیے جواب پر. کہا بس حضور کے ایک ارشاد پر عمل کرنے کی وجہ سے. کہا کیا تمہارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے؟ تو کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب بھوک لگے تب کھاؤ، اور جب بھوک باقی ہو نا ہاتھ کھینچ لو. یہ نہیں کہ اتنا دبا کے کھاؤ کہ 7 اپ کا دھکا مارنا پڑے، کوک کا دھکا مارنا پڑے، تھمس اپ کا دھکا مارنا پڑے تب جا کر کے اندر اترے. ایسا نہیں. جہاں آپ کے پیٹ میں کچھ گنجائش ہے ہاتھ کھینچ لو، کبھی بیمار نہیں پڑو گے. اور بڑی معذرت کے ساتھ مسلم محلوں میں جتنی بھی کلینک ہے نا وہ رات کو 12-1 بجے تک چلتی ہی رہتی ہے، کوئی کلینک خالی نہیں ہوتی. اور بڑی معذرت کے ساتھ کہ زیادہ تر کھانے پینے کی ہوٹلیں آپ کو اپنے علاقے میں ہی ملیں گی. یہ بھی دیکھ لیجئے گا ایک کے بعد دوسری کو کیا چیز ہے جو نہیں ملتی. میں آ رہا تھا سوئٹزرلینڈ سے یا فرانس سے، مجھے یاد نہیں ہے صحیح معنوں میں. تو ایئر کرافٹ کے اندر ہم بیٹھے ہوئے تھے، ہماری فلائٹ بامبے لینڈ ہونے والی تھی رات کو 3 بجے. تو 2 حضرات میرے بازو میں بیٹھے تھے. تو بولے یار فلائٹ کے کھانے میں مزہ نہیں آیا، اپنے 3 بجے بامبے اتریں گے، باہر نکلیں گے 4-4:30 بج جائے گا، اور صبح ہوٹل 10 بجے سے پہلے کھلتی نہیں ہے، رات کو بھوک لگے گی، کھانا کھانے کہاں جائیں گے؟ تو دوسرے نے کہا فکر نہیں کر، میاں بھائی کے علاقے میں چلے جانا، رات بھر ہوٹل کھلی رہتی ہے. یہ مسکرانے کی بات نہیں، سنا تو شرم سے میرا سر جھک گیا. یہ حال ہے ہمارا، یہ ہماری پہچان ہے. ذرا عقل سے کام لو، ہوش سے کام لو. اگر زیادہ کھانے سے طاقت پیدا ہوتی اور آدمی تندرست ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزے کے بارے میں یہ نہ فرماتے روزہ رکھو اور تندرست ہو جاؤ. روزہ رکھو اور تندرست ہو جاؤ. روزہ بیمار نہیں کرتا، تندرستی عطا کرتا. بیمار تو کھانا کر دیتا ہے، دبا کے کھانا یہ بیمار کر دیتا ہے.
یہ کلو وشربو کے بعد ولا تسرفو بھی آیا ہے. یہ دو لفظ ہی یاد مت رکھو، آگے کا لفظ پر بھی توجہ دو، کیا حکم ہے.